بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے سیشن کے سیکنڈ چیپٹر یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ بائی ڈیرل برنرڈ اینڈ لون ایڈورڈ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اپنے اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے حسب معمول ہم تھوڑا سا رائٹرز کا انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ تو چونکہ یہ چیپٹر دو رائٹرز نے مل کے لکھا ہے تو ڈیرل برنرڈ کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ یہ چیئرمین رہ چکے ہیں ڈپارٹمنٹ آف سائنس ایجوکیشن، اسکول آف ایجوکیشن، نیو یارک یونیورسٹی، مینس کہ امریکہ کے اندر نیو یارک یونیورسٹی کے اندر یہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ چیئرمین رہ چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسرے رائٹر لون ایڈورڈ جو ہیں وہ بھی سائنس ڈپارٹمنٹ، لیکن ڈینبری اسٹیٹ ٹیچرز کے طور پر انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں ڈینبری کے اندر ہی۔ تو یہ ان کا شارٹ سا انٹروڈکشن ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے چیپٹر کی طرف آتے ہیں جو کہ یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ ہے، مینس کہ سائنسی طریقہ کار کا استعمال۔ اب سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے پہلے ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ سائنسی طریقہ کار ہے کیا۔ تو سائنٹیفک میتھڈ کی بات کرتے ہیں تو سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے آبزرویشن، مینس کہ مشاہدہ۔ کسی بھی چیز کو آبزرو کیا جاتا ہے، اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور اسی بنا پر ہم ہائپوتھیسس قائم کرتے ہیں، مینس کہ مفروضہ قائم کرتے ہیں۔ کوئی فرضی ہم ایک خیال قائم کرتے ہیں اور اسی فرضی خیال کو پھر ہم تھیوری کے اندر تبدیل کرتے ہیں، ایک نظریے کے اندر تبدیل کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ اسٹیپ کے اندر اسی تھیوری کو ایکسپیریمنٹس میں سے گزارا جاتا ہے، مینس کے تجربات میں سے گزارا جاتا ہے اور تجربات کے بعد اس کے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں، مینس کہ اس کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے سائنٹیفک میتھڈ۔ یہ ایک جنرل سا ٹاپک ہے ہمارا مین ٹاپک جو ہے وہ یہیں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پورے چیپٹر کے اندر کمپیریزن کیا گیا ہے دو ایجز کا، لون ایڈورڈ اور ڈیرل برنرڈ نے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات واضح کی ہے کہ آج سے 100 سال پہلے کی زندگی اور آج کی زندگی کو سائنٹیفک میتھڈ نے تبدیل کیسے کیا ہے، کہ آج سے 100 سال کے پہلے جو لوگ رہتے تھے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا تھا اور آج کے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے چند ایک مین پوائنٹ جو یہاں پہ بیان کیے وہ ہے مینٹیننس آف ہیلتھ، مینس کہ 100 سال پہلے کے لوگ اپنی صحت کو برقرار کیسے رکھتے تھے اور پھر اس وقت کیا سچویشن ہوتی تھی، مینس کہ وہ بیماریوں کے خلاف کیسے لڑتے تھے، اور پھر اسی سچویشن کو کمپیئر کیا گیا ہے پریزنٹ ایج کے ساتھ کہ آج کے دور کے اندر سائنٹیفک میتھڈ کی مدد سے ہم نے ان بیماریوں کو یا اس سچویشن کا مقابلہ کیسے کیا ہے۔ اس کے بعد ہے پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈ، خوراک کی پیداوار اور خوراک کو محفوظ کرنے کے طریقہ کار، کہ پرانے وقتوں میں لوگ کیسے اپنے لیے خوراک پیدا کرتے تھے اور اس کو محفوظ کیسے کرتے تھے، اور آج کی پریزنٹ ایج کے اندر آج کے لوگ جو ہیں کیسے خوراک پیدا کر رہے ہیں اور اس کو کیسے محفوظ کر رہے ہیں، وہ بھی ہم اسی چیپٹر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے بلڈنگ آف ہاؤسز، تعمیرات کا کام۔ پرانے وقتوں کے لوگ جو تھے، آج سے 100 سال پہلے والے جو لوگ تھے، وہ اپنے گھروں کو کیسے تعمیر کیا کرتے تھے، اور آج کے دور کے اندر سائنٹیفک میتھڈ کے آ جانے کی وجہ سے ہم اس طریقہ کار کو چھوڑ کر آج کے نئے طریقہ کار کو فالو کر رہے ہیں، وہ ہم کیسے مینٹین کر رہے ہیں، مینس کہ اس اسٹینڈرڈ کو جو ہم نے اپنایا ہوا ہے اس کو ہم کیسے مینٹین کر رہے ہیں، وہ بھی اسی چیپٹر کا حصہ ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن کا، مینس کہ ذرائع ابلاغ اور ذرائع آمد و رفت کے طریقہ کار، کہ پرانے وقتوں کے لوگ سفر کیسے کرتے تھے، پرانے وقتوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرتے تھے، اور آج کے دور مینس کہ 100 سال پہلے کی بات ہے تو اب آج پریزنٹ ایج کے اندر اگر دیکھا جائے تو آج کے لوگ اپنا ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ انہوں نے کس چیز کو بنایا ہے یا وہ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، یہ بھی ہم اسی چیپٹر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے پیپلز ایٹیٹیوڈ، لوگوں کا رویہ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ اس چیپٹر کا۔ اب سائنٹیفک میتھڈ ساری چیزوں کو بدلتا ہے، ہمارے لیونگ سٹینڈرڈ کو بدلتا ہے، رہن سہن کا طریقہ کار بدلتا ہے، رہائش، خوراک، لباس ایٹسیٹرا، ہر چیز کو بدلتا ہے، لیکن ایٹیٹیوڈ کو کیسے بدلتا ہے وہ بھی ہم اسی چیپٹر کے اندر دیکھیں گے کہ پرانے وقتوں کا جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا اور آج کل کے دور کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کا رویہ کیسا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا لیئر ٹائم ایکٹیویٹیز، فرصت کے اوقات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ پرانے وقتوں کے اندر لوگ کیا کیا کرتے تھے، مینس کہ جب وہ فارغ ہوتے تھے تو وہ کیا کچھ کرتے تھے، اور آج کے دور کے اندر اگر ایک انسان فارغ ہے تو سائنٹیفک میتھڈ نے اس کے لیے کیا کیا فیسلٹیز دی ہیں، کیا کیا سہولیات دی ہیں، وہ بھی ہم اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ یہ کمپیریٹیو پوائنٹس ہیں جو کمپیئر کیے گئے ہیں پاسٹ کی 100 سالہ زندگی سے اور آج کے پریزنٹ ایج کے ساتھ، ان کو کمپیئر کیا گیا ہے۔
आते हैं साइनॉप्सिस पे अपने इस ऐसे के, जो कि 4 पॉइंट्स डिटेल के साथ लॉन एडवर्ड और डैरल बर्नर्ड ने यहाँ पर बयान किए। उसमें सबसे पहले है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया गया। मीन्स कि पुराने वक्तों में लोग बीमारियों से कैसे लड़ा करते थे और आज के दौर के अंदर लोग उन बीमारियों से कैसे लड़ते हैं। सेकंड पॉइंट है बेटर सैनिटरी कंडीशन, मीन्स कि सफाई का निज़ाम कैसे बेहतर हुआ है। पुराने वक्तों के लोग कैसे रहा करते थे, उनके घरों की सिचुएशन क्या हुआ करती थी, टॉयलेट्स का या पानी लाने का निज़ाम कैसे होता था, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मोर फूड एंड बेटर फूड, कि ज़्यादा खुराक और अच्छी खुराक, ज़्यादा मिकदार के अंदर खुराक हम कैसे हासिल कर रहे हैं इसी साइंटिफिक मेथड की बदौलत, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और लास्ट पॉइंट जो उन्होंने डिस्कस किया है वो बेटर एटीट्यूड का है, इंसान के रवैये को कैसे बदला है, इंसान के सेंसेशंस, इंसान के जज्बात को कैसे तब्दील किया है साइंटिफिक मेथड ने, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया हमने। आज से 100 साल पहले की ज़िंदगी की बात की जाए, लाइफ वाज वेरी अनसर्टेन। उस वक्त राइटर ये कहता है उस वक्त की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन होती, मीन्स कि गैर यकीनी होती थी, पता नहीं होता था किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। एक आदाद शुमार के मुताबिक वो कहता है 6 आउट ऑफ 7 बेबीज वर डाइड, कि हर पैदा होने वाले बच्चों में से 7 बच्चों में से 6 बच्चे अपनी पहली सालगिरह तक भी नहीं पहुंच पाते थे। मीन्स कि बहुत बुरी कंडीशन थी कि कोई इतना खुशकिस्मत एक आध इंसान ऐसा होता जो बच पाता था, वरना बाकी सारे के सारे जो थे वो बीमारियों के शिकार हो जाते थे। और कौन कौन सी बीमारियां होती थी उस वक्त की बीमारियां? स्मॉल पॉक्स है, मीजल्स है, मलेरिया है, डिप्थीरिया, टाइफाइड फीवर या कॉलरा है। मीन्स के हैज़ा, टाइफाइड फीवर, डिप्थीरिया, जर्द बुखार, खसरा या चीचक वगैरह की, ये वो तमाम बीमारियां हुआ करती थी जो उस एज के अंदर। ये एक बात माइंड में रखिएगा, ये आज से 100 साल पहले की बात की जा रही है। उस वक्त में ये वो बीमारियां होती थी जो एक इंसान के ऊपर अटैक करती और पैदा होने वाले बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले ही अपनी ज़िंदगी को खो देते थे। लेकिन साइंटिफिक मेथड के आ जाने से, जैसे वक्त बदला, साइंटिफिक मेथड डेवलपमेंट हुई, तरक्की हुई, उस तरक्की के साथ क्या हुआ? वैक्सीनेशंस का निज़ाम, मीन्स के अद्वियात आए बहुत ज़्यादा। जैसे ही इन तमाम बीमारियों की वैक्सीन तैयार हो गई तो इन बीमारियों पर कंट्रोल बहुत ही आसान हो गया। या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, मीन्स के वो तमाम आलात, वो तमाम तिब के आलात जो अभी हमारे पास मौजूद हैं, सहूलियात के तौर पर हमारे पास मौजूद हैं, उनसे हम एक इंसान की ज़िंदगी को आसानी से बचा सकते हैं। मीन्स कि पुराने वक्तों के लोगों के पास सबसे बड़ा जो मसला होता था वो बीमारी की शनाख्त करना होता था। मीन्स के अगर किसी को कोई बीमारी है तो उस वक्त पता ही नहीं चलता था कि कौन सी बीमारी में ये बंदा मुब्तला है। तो अब इस साइंस की बदौलत हमें इस बात का पता चला है कि सबसे पहले तो उस बीमारी की तशखीस की जाती है, देखा जाता है कि बीमारी है कौन सी, उसके बाद उसके इलाज पर काम किया जाता है। साइंटिफिक मेथड ने आकर उस वक्त, अभी एक रिसेंटली अदाद शुमार के मुताबिक अगर बात की जाए तो पुराने वक्तों में बमुश्किल ही एक आदमी जो है वो 30 to 35 ईयर्स तक जिंदा रह पाता था। मीन्स कि अगर वो इतना खुशकिस्मत होता कि इन बीमारियों का मुकाबला करते 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 वो इस एज तक पहुंच जाता तो वो बमुश्किल 30 to 35 ईयर्स तक जिंदा रह पाता। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल, आपके जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक एक आम आदमी की ज़िंदगी है वो है 70 ईयर्स। मीन्स कि एक औसत जो निकाली गई है वो 70 ईयर्स तक है। तो इसको देखते हुए उस 30 ईयर्स को और 70 ईयर्स को हम कंपैरिजन करें इसका, तो हमें इस बात का पता चलता है कि साइंटिफिक मेथड हैज़ एडेड मोर देन 30 ईयर्स टू ए मैन्स लाइफ, कि इस साइंटिफिक मेथड ने एक इंसान की ज़िंदगी में कमोबेश 30 साल का इजाफा कर दिया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, बेटर सैनिटरी कंडीशन है। अब बेटर सैनिटरी कंडीशन मीन्स के सफाई सुथराई का निज़ाम कैसे है, वो पुराने वक्तों में कैसे हुआ करता था, आज से 100 साल पहले के लोग कैसे अपनी जो है सफाई का ख्याल रखते थे और आज के दौर के अंदर क्या है। पुराने वक्तों में, यहाँ पे आपको इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको कंपैरिजन नजर आएगा। यहाँ पर ये पास्ट है, पास्ट के लोगों की बात की गई है। तो पास्ट में क्या होता था? नैरो अनपेव्ड स्ट्रीट, पुराने वक्तों में गलियां कच्ची होती थी, तंग होती थी, पूरली ड्रेन्ड होती थी। मीन्स कि नकासी का कोई निज़ाम नहीं होता था, वहाँ पर लोगों का नकासी आपका कोई निज़ाम नहीं होता था। कॉमन आउटडोर टॉयलेट्स और आउटडोर टॉयलेट्स हुआ करते थे। मीन्स कि लोगों के वॉशरूम का जो निज़ाम होता है वो तमाम तर बाहर का ही सिस्टम होता था, लोग घरों से बाहर जाते। और ये आउटडोर टॉयलेट्स अक्सर औकात ऐसी जगह पर होते थे कि जहाँ पर पानी पीने वाले कुएँ मौजूद होते थे। और इसी के साथ लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी थी। पानी की कमी क्या होती थी कि लोग एक कंसिडरेबल डिस्टेंस से
سے جا کر بالٹیوں میں پانی بھر کر لے کر آتے تھے. تو وہ کنویں سے، تالاب سے، دریا سے، جہاں سے بھی بھر کر لے کر آتے تو وہاں سے لے کر اپنے گھر تک لاتے لاتے اس میں کافی زیادہ جرمز شامل ہو جاتے تھے، کافی زیادہ جراثیم. تو لوگ اس سے بھی کافی زیادہ بیمار ہوتے تھے. یا پھر پور ڈریننگ سسٹم، نکاسی کا کوئی نظام نہیں ہوتا تھا. ڈریننگ سسٹم جہاں پہ کنواں ہوتا اس کنویں کے ساتھ ہی وہاں پر ٹوائلٹس بنے ہوئے ہوتے تھے اور وہاں پر ہی اس کا سارا گندا پانی جو ہے ٹوائلٹس والا وہ اس کنویں کے اندر شامل ہو رہا ہوتا اور وہیں سے لوگ اور مویشی اور وہ سارے آدمی وہیں سے پانی پیا کرتے تھے. یہ ہے 100 سال پہلے کی کنڈیشن. لیکن لارڈ ایڈورڈ کے مطابق اب پریزنٹ ایج کیا ہے؟ اب آ کر سینیٹری ڈپارٹمنٹس بن چکے ہیں. مینز کہ اب صفائی کے باقاعدہ طور پر محکمے بن چکے ہیں جن کا صرف کام ہی یہی ہے کہ وہ اس علاقے کی صفائی ستھرائی کے لیے کام کریں. پرانے وقتوں میں لوگ کیا کرتے تھے؟ کوڑا کرکٹ گلیوں کے اندر پھینک دیا کرتے تھے. لیکن اب باقاعدہ طور پر اس کے لیے ڈسپوزل پلانٹس بنائے گئے ہیں. اب سینیٹری ڈپارٹمنٹس والے آتے ہیں، وہ اس کوڑے کرکٹ کو، اس گند کو وہاں سے اٹھا کر ڈسپوزل پلانٹ تک لے جاتے ہیں اور انڈر گراؤنڈ پائپ لائن سسٹم بچھایا گیا ہے. اب انڈر گراؤنڈ پائپ لائن سسٹم کیا ہے؟ یہاں پر ایک ایگزامپل کوٹ کی ہے ڈیرل برنرڈ اور لارڈ ایڈورڈ نے کہ لاس اینجلس جو ایک بہت بڑا شہر ہے امریکہ کا، ایک کولوریڈو ریور سے وہ تقریباً 4500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اچھے خاصے فاصلے پر ہے، بہت دور ہے. تو انہوں لوگوں نے کیا کیا کہ کولوریڈو ریور سے پانی لاس اینجلس تک پہنچایا ہے وہاں سے. اور وہ کس طریقے سے؟ وہ وہی انڈر لائن پائپ کے ذریعے، مینس کے پائپ بچھا کر اور روزانہ وہ کروڑوں لیٹر پانی جو ہے وہ اس شہر تک سپلائی کرتے ہیں. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اونلی ڈیو ٹو سائنٹیفک میتھڈ. اس کے بعد نیکسٹ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ. خوراک کی ترسیل کے اندر یا خوراک کی پیداوار کے اندر یا خوراک کو محفوظ کرنے کے اندر سائنس کا کیا استعمال ہے وہ بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو اگر پاسٹ کی بات کی جائے، پرانے وقتوں کا بھی کھانے کا نظام یہی ہوتا تھا جو ہم کھاتے ہیں. لیکن اس وقت کے لوگ کیونکہ زیادہ تر شکار سے ہی اپنا گزر اوقات کرتے تھے یا کھیتی باڑی سے اپنا گزر اوقات کرتے تھے اور ان کے پاس وہ پراپر فیسلٹیز نہیں ہوتی تھیں کہ وہ اس خوراک کو اپنے مشکل وقت کے لیے سنبھال کے بھی رکھیں. تو وہ لوگ چند ایک اہم طریقے جو ہے وہ استعمال کرتے تھے جس میں پکلنگ مینز کے اچار بنا کر خوراک کو محفوظ کرتے تھے. اس کے علاوہ